ایک ربائی میں پڑھتا ہوں، کافر نشدی لذت ایمان چے شناسی، خود رانا پرستی خود رانا پرستی عرفان چو شناسی۔ اس سے مراد یہی کفر حقیقی ہے، یعنی من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یہی کفر حقیقی ان اشعار سے مراد ہے، یعنی کافر نشدی لذت ایمان شناسی، کافر کیا جانے لذت ایمان ہے کیا، خود رانا پرستی عرفان چو شناسی، یہی کفر حقیقی مراد ہے۔ واللہ علم بالصواب، یہ بھی کہہ رہا واللہ علم بالصواب۔ لیکن افراد عالم جبروت پر قادر ہوتے ہیں، جو فرد ہوتے ہیں فردانیت کے مقام پر ہوتے ہیں، افراد یعنی فرد، ان کا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ عالم جبروت پر پوری قدرت رکھتے ہیں، پوری قدرت کاملہ ہے، کامل قدرت رکھتے ہیں عالم جبروت پر۔ جب جبر و کسر میں مشغول ہوتے ہیں تو فردانیت یعنی تجلی ذات سے گزر جاتے ہیں، اور جب جبر و کسر سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، یعنی تجلی ذات سے جب گزر جاتے ہیں، اللہ کی ذات کی تجلی سے جب گزرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کی ذات کی تجلی سے جب گزرتے ہیں، جب یہ جبر و کسر میں مشغول ہوتے ہیں تو فردانیت یعنی تجلی ذات سے گزر جاتے ہیں۔ یہ لوگ تجلی ذات سے بھی گزر کر لاہوت پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد مستور پوشیدہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فردانیت کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے آپ۔ جب قلم یہاں تک پہنچی تو فردانیت نے جو کہ مقام لاہوت ہے، جب یہاں تک قلم پہنچی تو فردانیت نے جو کہ مقام لاہوت ہے، فردانیت کا جو مقام ہے اصل میں مقام لاہوت ہے، زبان حقیقت سے فقیر کے گوشے باطن میں یوں کہا، کیا کہا، کم گو زمن عظیم بس اسرار خوبرو دیا، ای درچوں میں کشائی دیوار گوش دارک۔ اس کے بعد مجھ سے حسینوں کے سردار نے کہا، اس شعر کا مطلب ہے اس کے بعد مجھ سے حسینوں کے سردار نے کہا، اگر تو نے یہ دروازہ کھولا تو دیوار بھی کان رکھتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اے محبوب غور سے سن، قطب مدار کی عمر اور میعاد مختلف ہوتی ہے، ڈفرینٹ عمریں ہوتی ہیں، قطب مدار یا قطب الاقطاب۔ بعض کی میعاد 33 سال 3 ماہ، کچھ 33 سال 33 years and 3 months کے قطب الاقطاب ہوتے ہیں، بعض کی 33 سال 4 ماہ، اور بہت سارے قطب الاقطاب ہوتے ہیں جن کی عمر ہوتی ہے 33 years 4 months and 8 days۔ کچھ کی عمر 33 سال 3 ماہ ہوتی ہے، کچھ کی عمر 33 سال 4 ماہ اور 8 دن ہوتی ہے، بعض کی 28 سال 3 ماہ اور 2 دن۔ کچھ جو قطب الاقطاب ہوتے ہیں ان کی عمر ہوتی ہے 22 سال 11 ماہ اور 20 دن ہوتی ہے۔ کچھ قطب الاقطاب کی جو عمر ہوتی ہے 22 سال 11 ماہ اور 20 دن ہوتی ہے، اور کچھ کی میعاد 19 سال 5 ماہ اور 2 دن ہوتی ہے۔ کچھ کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 19 سال 5 مہینے اور 3 دن کی ہوتی ہے۔ قطب الاقطاب کی عمر بتا رہا ہوں۔ اے محبوب 33 سال اور 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہو، 33 سال 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور 19 سال 5 ماہ اور 2 دن سے کم نہیں ہو، 19 سال 5 ماہ اور 2 دن سے کم قطب الاقطاب کی عمر نہیں ہو۔ اگر میعاد مذکور میں کسی کا اجل آ جاتا ہے
تو رحلت کر جاتا ہے، اور اسی میعاد کے اندر اگر کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے. یعنی ایک تو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے عہدے پر ہے اور وہ پورا کاریہ کال کر لیا اس نے، اب چلا گیا، اب مر گیا تو کچھ نہیں ہے. لیکن ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے عہدے پہ مرا تو اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے. جب کتب اس میعاد کے اندر سلوک میں ترقی کرتے ہیں، اب اس کو بھی ترقی کی ضرورت ہے قطب الافطاب کو، اسی پیریڈ میں، میعاد یعنی پیریڈ، اگر کتب اسی پیریڈ میں سلوک میں ترقی کرتے ہیں تو آزاد کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا مقام ہو جاتا ہے آزاد. اور افراد کی عمر 55 سال ہوتی ہے. اگر قطب الافطاب ترقی کر جائے، اپنی منصب پر رہتے ہوئے، اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے ترقی کر جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آزاد کہا جاتا ہے. اور اب اس کی جو عمر ہوگی وہ 55 سال ہوگی، یعنی اس نے قطبیت سے ترقی کر لی اور وہ آزاد ہو گیا، تو اب اس کی عمر 55 سال ہوگی قطب الافطابی کی. اور نہ تو اس سے زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی، نہ 55 سال سے زیادہ ہوگی نہ کم. اگر اس میعاد میں اجل آ جاتا ہے تو رحلت کر جاتے ہیں، اور انہی 55 سال کی عمر میں اگر موت آ جائے تو چلے جاتے. اور اگر اس مدت میں سلوک میں ترقی کرتے ہیں، اب آزاد کی عمر جو 55 سال ہوتی ہے، اگر ابھی بھی وہ زندہ رہا اور اس میں بھی ترقی کر گیا، کتب سے آزاد سے بھی ترقی کر گیا، تو قطب حقیقی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قطب آفتاب، جن کی عمریں میں نے بتا دی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے، لیکن اس نے ترقی کر لی، زیادہ جو ہوتی ہے 38 سال یا جو بھی، اس نے اگر ترقی کر لی تو وہ آزاد کے مقام پہ پہنچ گیا. قطبیت میں رہتے ہوئے اگر ترقی کر لی تو اس کی عمر 55 سال ہو گئی، اور اگر اس دوران موت آ گئی تو چلا گیا. لیکن اگر موت نہیں آئی تو پھر اس نے ترقی کی، اور ترقی کر کے قطب حقیقی پر پہنچ جاتا ہے. قطب حقیقی پر پہنچ جاتا ہے. اور قطب حقیقی کی جو عمر ہوتی ہے وہ 23 سال اور 10 دن ہوتی ہے. قطب حقیقی کی جو عمر ہوتی ہے وہ 23 سال 10 دن، یعنی 55 میں 23 سال اور جوڑ دو، 55 میں 23 ایئرس اور دو، 23 ایئرس 10 ڈیز. تو قطب حقیقی کی عمر 23 سال اور 10 دن ہوتی، اور یہ مقام معشوقی کہلاتا ہے. محبوبیت، معشوقیت. اب اس سے بھی اگر ترقی کر گیا تو وہ محبوبیت کے مقام پہ پہنچے گا، یعنی معشوقیت کے مقام، جس پر نظام الدین اولیاء. ارے کتنی محنت لگی ہوگی محبوبیت کے درجے پر پہنچتے ہوئے، وہ بھی ذات سے محبوب، جن کے بارے میں علامہ اقبال لکھ رہے ہیں: تیری لحد کی زیارت زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. اب بتاؤ ان کے آقا و مولا خواجہ خواجگاہ فخر کون و مکاں کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے خواجہ قطب نے کہا کہ میرا پیر جب چلتا تھا تو کروڑوں پشم و کمال ظاہر ہوتے تھے. غریب نواز نے اپنے مریدوں سے کہا: خبردار، میرے بارے میں کسی کو مت بچانا، کچھ مت بتانا، ورنہ لوگ مجھے خدا سمجھنے لگیں گے. اس لیے غریب نواز کے بارے میں مٹیریل ہی نہیں آتا سامنے. سب سے زیادہ کتابیں دوستو جس شخصیت پہ لکھی گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ غریب نواز، اور ایک ہی مٹیریل کروڑوں کتابوں میں ہے، اور لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے پاگل ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. پھر وہی مٹیریل کسی کتاب میں چھپتا ہے، پھر وہی پڑھتے. مطلب کیا ہے؟ کون تو کون ہے؟ کعبے میں کھڑا ہوں تو لوگ کہہ رہا ہے غریب نواز سے دعا کرو، مدینے میں کھڑا ہوں تو لوگ کہہ رہا ہے غریب نواز سے دعا کرو، نجف میں کھڑا ہوں تو لوگ کہہ رہا ہے غریب نواز سے دعا کرو، کربلا میں کھڑا ہوں تو لوگ کہہ رہا ہے غریب نواز سے دعا کرو. تو کیا کعبہ، مدینہ، نجف، کربلا سب اس میں سما گیا؟ ارے جب خدا اس میں سما گیا تو سبھی تو اس میں سما گیا. یہی مکہ ہو گیا، یہی مدینہ ہو گیا، یہی کعبہ ہو گیا. اس لیے کہا گیا ہے جہاں پڑے تیرے نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. میرے سجدے ہیں خواجہ ہندر ولی صرف تمہارے ہی نقش قدم کے. سمجھ نہیں پا رہے لوگ ان اشعار کو. ارے ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں شعر. اب یہ کتاب پڑھ کے تمہارے سمجھ میں آئے گا ولایت کیا ہے. الولایت افضل النبوت. نبی نہیں پہنچے اس مقام پر. ہمارے آقا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ولایت انہی کا صدقہ ہے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا.
میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سب سے اوپر رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے مقام محمود۔ میں جب بھی بولوں گا یاد رکھنا، نبیوں سے میری مراد رسول اللہ سے نہیں ہو۔ اب جو یہ اولیاء لکھ رہا ہے الولایت افضل النبوت، یہ کیا غلط لکھ رہا ہے مجھے بتاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں ولایت کی تمہیں؟ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ نے جو کائنات بنائی ولایت کے لیے بنائی، تو کیا میں غلط کہتا ہوں؟ اتنے سخت لہجے میں اللہ نے کبھی بات نہیں کی اپنے نبی سے، صرف اولیاء کے بارے میں بات کی، 3 بار بات کی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، ایک بار اصحاب صفہ کے لیے کی کہ اگر ان سے منہ موڑ لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری بار اصحاب صفہ کے بارے میں کہی کہ ان کی صحابت اختیار کرو، ان کی صحبت، نبی کو کہہ رہا ہے اللہ پاک۔ اور تیسری بار کہا کہ جو حکم ہوا ہے اعلان کر دو، اگر اعلان نہ کیا تو ہم سمجھیں گے تم نے نبوت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ ان 3 باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کلو کائنات بنائی اپنی ولایت کے لیے۔ دوستو، یہ ساری چیزیں پار کر کے معشوقیت پر پہنچتا ہے۔